الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ مسجد کے باہر لے جاؤ، مسجد میں نہیں کرتے فروخت۔ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبہ میں تابعداری کریں، اور اس تابعداری کے انگنت بے شمار فائدے دنیا و آخرت میں رکھ۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ حضرات صحابہ کی مبارک زندگیوں میں بہت زیادہ تعداد میں ایسے مبارک نمونے رکھے کہ انہوں نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ اختر جی صرف ایک واقعہ میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ ایک سفر میں تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الا خبردار، ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، خبردار یقیناً اللہ نے تمہیں روکا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ دوسری روایت صحیح بخاری ہی میں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس فرمان کا جو اثر انہوں نے لیا وہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیان میں سراپائے سچائی اور صداقت ہے۔ فرمایا، واللہ ما حلفت بها منذ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ذاکرا ولا آثرا، اللہ کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد میں نے کبھی بھی باپ کی قسم نہ کھائی۔ قسم کھانا اپنی طرف سے تو دور کی بات، فرماتے ہیں کبھی میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ میں بیان کروں کہ فلاں شخص نے باپ کی قسم کھائی اور قسم کھا کے سناؤں نہ۔ بات واضح ہو رہی ہے، اپنی طرف سے قسم کھانا زندگی بھر نہیں، اور اس کے ساتھ اگر کسی شخص نے باپ کی قسم کھائی ہوتی تو میں اس کی قسم کو نقل کروں، رپورٹ کروں نہ خود کھائی نہ کسی کی قسم کھائی ہوئی کو بیان کیا۔ کیا میں آپ ایسے ہیں؟ اسی سوال پہ سبق ختم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی جواب نے التجا ہے، اللہ کریم ہمیں بھی انہی کے مبارک نقش قدم پہ چلا۔ اسی میں دنیا کی خیر ہے، اسی میں آخرت کی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔